بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو حصہ اول الدروس الثانی، اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کا بیان پڑھیں گے آج ہم۔ کلمے کی اقسام۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ایک اسم، دوسری فعل، تیسری حرف۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے قلم، قلم جو ہے اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے، اس کو کسی زمانے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ نہ ہی اس کو ماضی کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو حال کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کو مستقبل کی ضرورت ہے۔ جیسے قلم، پین میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے اور وہ اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ یعنی کہ فعل وہ کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا، جیسے صار، یسیر، یہ وہ لفظ ہیں کہ جن کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ صار، یسیر کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اور وہ اپنا معنی خود بھی دلالت کا، یعنی کہ اپنا معنی جو ہے وہ خود ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے، مگر ہاں فعل کے اندر زمانہ بھی پایا جائے گا، چاہے وہ حال ہو، ماضی ہو یا کوئی مستقبل کا ہو۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو کلمہ اکیلا، یعنی کہ جو کلمہ اکیلا معنی ظاہر نہ کر سکے اسے حرف کہتے ہیں۔ یعنی کہ حرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو اسم سے جا کے ملے یا تو وہ فعل سے جا کر ملے تو وہ اپنا معنی ظاہر کرے گا۔ جیسے من سے الا تک، یعنی کہ من کوئی معنی نہیں دے رہا، مگر جب یہ کسی اسم سے جا کر ملے گا، یا ہم کہیں قلم سے لکھا، قلم سے لکھا۔ اب قلم سے جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ حرف۔ قلم کیا ہے؟ قلم کیا ہے؟ اسم۔ لکھا، ابھی لکھا، حال کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا آ گیا؟ زمانہ، فعل بھی پایا جا رہا ہے۔ فائدہ۔ زمانے 3 ہیں، ماضی گزشتہ زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آئندہ زمانہ۔ اسم کی علامت، یعنی کہ اب علامات بتا رہے ہیں، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں ہم عربی عبارات پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرف جو ہے یا یہ کلمہ جو ہے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اس کی پہچان کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں۔ کیا طریقہ بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اسم کی علامت جو ہیں، جو کسی کلمے کے اندر یہ 5 علامتوں میں سے کوئی علامت بھی پائی جائے گی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ جیسے نمبر 1 کون سی علامت ہے؟ الف لام، یعنی کہ کا ہونا، یعنی کہ القلم، القلم۔ جیسے القلم کے اندر الف لام کیا ہے؟ شروع میں ال لگ جائے، جس کلمے کے شروع میں ال لگ جائے، الف لام لگ جائے، وہ کلمہ کیا ہوگا؟ اسم ہو جائے گا۔ نمبر 2 حرف جر کا ہونا، حرف جر کا ہونا، فی دارن، فی دارن، یعنی کہ حرف جر کا ہونا بھی، اگر کسی ہر کلمے کے اندر حرف جر ہے تو وہ بھی اسم کی علامت بتا رہا ہے کہ وہ اسم ہے۔ جر کا ہونا، ولد زیدن، ولد زیدن، اگر کسی کلمے کے اندر جر ہے، یعنی کہ حرف، یعنی کہ وہ اگر کوئی حرف جر ہے، کوئی حرف جر ہے یا جر ہے تو وہ بھی اسم کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 4 تنوین کا ہونا، تنوین
دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر تنوین کسی کلمے کے اوپر تنوین میں چاہے وہ زبر ہو، چاہے وہ زیر ہو، چاہے وہ پیش ہو، مگر وہ آخری حرف پر ہو تو اس کو ہم جو ہے کیا کہیں گے؟ یہ اسم ہے۔ اچھا، آخری حرف پر ہونا تنوین کا ضروری نہیں ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے، بیچ میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، گول تہ کا ہونا، یعنی کہ گول تا کا ہونا، جیسے کرساتن تا۔ اچھا، گول تا ہمیشہ آخر میں ہی آنا چاہیے۔ کرساتن گول تا ہے تو گول تا تانیث ہے، گول تا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اگر کسی کلمے کے اندر الف لام کا ہو، الف لام کا ہونا، حرف جر کا ہونا، جر کا ہونا، تنوین کا ہونا، گول تہ کا ہونا، ان پانچوں میں سے اگر کوئی ایک علامت بھی موجود ہوگی تو اس کو ہم اسم کہہ دیں گے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ آپ نے اس کو اسم کیوں کہا تو ہم بتا دیں گے کہ اسم کی 5 علامتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان 5 علامتوں میں سے ایک علامت، یہ والی علامت اس میں پائی جا رہی ہے، اس لیے ہم نے اس کو اسم کہہ دیا۔ تنبیہ: الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ایک اسم کے اندر الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے، الگ الگ آئیں گے۔ پھر ہے فعل کی علامت۔ فعل کی علامت میں کیا ہے؟ 1 تا 3، یعنی کہ 1 سے لے کر 3 تک کون کون سی ہیں؟ قد، سین یا سوف کا ہونا۔ جیسے اگر کسی کلمے میں جیسے قد سمیع، سمیع کلمہ ہے، کلمے سے پہلے قد لگ گیا تو یہ فعل بن گیا۔ جیسے سیعلم، سیعلم میں یعلمو تھا، یعلمو سے پہلے سین لگ گیا تو یہ فعل بن گیا۔ جیسے یعلمون، یعلمون، یعلمون سے پہلے سوف لگ گیا تو اب یہ فعل کیا بن گیا؟ سوف یعلمون، تو یہ کیا بن گیا؟ فعل۔ اچھا، یہ تو تھی 1 سے لے کر 3 تک۔ اب 4 سے لے کر 7 تک کی کون کون سی ہیں؟ ماضی، مضارع، امر یا نہیں کا ہونا۔ ذہب، یذہب، اذہب، لتذہب، یعنی کہ ماضی، مضارع، امر یا نہیں کا ہونا۔ بس ان کے نام یاد رکھیں، یہ ان چاروں کے ماضی، مضارع، امر، نہیں، تو ان چاروں کے نام یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ان سب کا الگ الگ بیان آتا رہے گا اور ان کی گردانیں بھی آتی رہیں گی۔ حرف کی علامت۔ حرف کی علامت کیا ہے؟ ہم نے اسم کی پڑھ لی، ہم نے فعل کی پڑھ لی، اب حرف کی علامت میں کہہ رہے ہیں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے، یعنی کہ جو علامت اسم اور فعل کی نہ ہو وہ حرف کی علامت ہے۔ اس لیے اب کوئی علامت نہیں بچی تو حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، حرف سے من فی ہے بس۔ دوبارہ سے ہم دیکھ رہے تھے علامتوں کو۔ اسم کی کون سی علامتیں ہیں؟ 5 علامتیں ہیں۔ الف لام کا ہونا، حرف جر کا ہونا، جر کا ہونا، تنوین کا ہونا، گول تہ کا ہونا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اسم کے اندر کسی بھی ایک اسم کے اندر الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ فعل کی علامتیں 1 تا 3 کون سی ہیں؟ قد، سین، سوف۔ 4 تا 7 کون سی ہیں؟ ماضی، مضارع، امر یا نہیں۔ اچھا، حرف کی علامت میں جو اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو حرف کی علامت ہے، اس لیے حرف کی کوئی علامت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آپ جو ہے اپنی فنگر ٹپ پہ یاد رکھیں، ان علامتوں کو، کہ انشاءاللہ جب آگے آئیں گی تو آگے جب ہم جو ہے اس کی تمرین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو تمرین کے اندر جو ہے پھر آپ بتائیں گے کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے۔ ان علامتوں کو یاد رکھنے کے بعد آپ اس تمرین کو حل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو شخص میرے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور جو ہے کمنٹس کرے، شیئر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گھروں میں اس
کے مرحومین کی بے شمار بخشش مغفرت فرمائے اور اس کے ماں باپ کو بے سے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔